بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يظلم مثقال ذرہ وإن تک حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظیما۔ ان اللہ لا يظلم مثقال ذرۃ، یقیناً اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو بہت سارے سوالات کا جواب ہے۔ جو غیر مسلمان اچھے نیک لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ جو کرے گا قیامت کے دن عین عدل اور انصاف کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ اس نے جتنا بتایا ہمیں پتہ ہے، جتنا نہیں بتایا وہ خود جانتا ہے۔ لیکن سادہ جواب اور بہترین جواب کیا ہے سوال کا؟ یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان پہ ظلم کرے گا، یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اللہ ان پر کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا۔ تو جان لیں اگر وہ واقعاً اچھا انسان ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں رائی برابر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ کیا کرے گا وہ جانتا ہے، لیکن ظلم نہیں کرے گا۔ یہ ہر اس قسم کے سوال کا بڑا کلیئر جواب ہے۔ اور یہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ مسلمانوں پر رائی برابر ظلم نہیں کرے گا، باقی پہ کرے گا، نہیں، اللہ کی سب مخلوق ہے۔ کسی بھی چیز پر اللہ کا کوئی فیصلہ اس میں ایک رائی برابر بھی ظلم، یہ جو ہے نا مثقال ذرۃ، یہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، یہ عرب اس زمانے میں سب سے حقیر چیز کی جب مثال دینی ہوتی تھی تو کہتے تھے اس کے برابر، اس سے چھوٹی چیز ان کے پاس نہیں تھی کہنے کے لیے، لہذا اسی کو اللہ نے استعمال فرمایا اور کہا کہ اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی، جو بھی اردو میں آپ کہہ لیں، رائی کے دانے کے حصے کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ لہذا کسی کو اس پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں غلط دین کا کانسیپٹ، وہی پھر میں کہوں گا اگر قرآن سے دین لیا ہوتا، سنا کے نہ لیا ہوتا تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اللہ مثلا اچھے غیر مسلموں کے ساتھ، نیک غیر مسلموں کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ جو بھی کرے گا ظلم نہیں ہو۔ اس سے زیادہ اس نے تفصیلات اللہ نے نہیں بتائی، ہم بھی اس کے پیچھے اپنے پاس سے کیلکولیشنز نہ کریں تو بہتر ہے۔ جتنا اس نے بتایا ہے اتنا ہی ہم جان سکتے ہیں، یا رسول اللہ نے ہمیں بتایا، اہل بیت اطہار نے، کہ وہ رسول اللہ ہی کی باتیں بتاتے ہیں، جتنا انہوں نے بتایا وہی ہے۔ اس سے زیادہ آگے جائیں گے وہ اپنے لیے بھی خرابی اور دوسروں کے لیے بھی خرابی کا سبب بنیں گے۔ غلط نظریات بنا لیں گے، پھر نظریات پہ لڑیں گے، پھر غلط نظریہ ظالمانہ قسم کا بنا لیں گے جو ایک آج کے نوجوان کو سمجھ نہیں آئے گا، وہ دین کے بارے میں مشکوک ہو جائے گا کہ یہ کیسا اللہ ہے۔ ایک کو خود ہی پیدا کرتا ہے غیر مسلم کے گھر میں، ایک کو خود ہی پیدا کرتا ہے مسلمان کے گھر میں، ٹھیک ہے، دونوں ایک طرح کی زندگی گزارتے ہیں، مسلمان کو بخش دیتا ہے، اسے کہتا ہے نہیں تو غیر مسلم ہے تو چلا جا۔ نہیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، وہ سب کو جانتا ہے، کون جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جس ماحول میں پیدا ہوا ہے، اس نے کتنی حرکت کی ہے، کتنی نعمتیں اس کو دی گئی تھی، اس سے کتنا استفادہ کیا ہے، کتنی نعمتیں دی گئی تھی اس نے کتنا ضائع کیا، وہ سب جانتا ہے۔ کسی پر رائی برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، سب اس کی مخلوق ہے۔ تو یہ اس قسم کے تمام سوالوں کا یہ آیت کا جو حصہ ہے یہ اس کا جواب۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، مسلمان ہوا، یہودی ہوا، ہندو ہوا، کچھ بھی ہوا، ظلم نہیں کرے گا خدا اس کو۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اور اگر نیکی ہوگی، ایک نیکی، تو اللہ اس کو بڑھا دے گا، یہ اس کا فضل ہے۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ مثلا کہا گیا تھا اس نیکی کا اتنا اجر ہے فکسڈ، لیکن جب وہ نیکی کوئی کرتا ہے اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے، یہ فضل ہے۔ یہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ جو فضل ہے اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی آپ کو قصہ سناؤں، تمثیلی قصہ ہے مثال کے لیے، کہ ایک بندے نے کچھ مزدور، امیر آدمی نے کچھ مزدور اپنے کام پر لگائے، اور وہ مزدور اس کا کام کرتے رہے، تو بیچ میں سے ایک دن مثلا کچھ مزدور جو ہیں وہ نہیں آئے،
کچھ مزدور نہیں آئے، لیکن دن کے اینڈ پر جو کام کر رہے تھے ان کو بھی مزدوری دی، اور جو کام پہ نہیں آئے تھے ان کو بھی کہا کہ مزدوری ان کی ہے۔ تو جو کام کر رہے تھے وہ اعتراض کرنا شروع ہو گئے، حالانکہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بعض دفعہ ہمارے بعض اعتراض یوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں نا کہ دوسرا کیوں جنت میں جائے۔ یہ نہیں ہے کہ میں جاؤں میں تو بچوں، نہیں، دوسرا بھی، میں بھی جاؤں ضرور اور دوسرا بھی نہ جائے تب راضی ہوتا ہوں۔ دوسروں سے کیا تکلیف ہے؟ اپنا سب سے پہلے وہ سوچو، باقی وہ خدا کی مخلوق ہے، وہ جو مرضی کرے، اس نے کرنا یا نہیں کرنا، اس کے پاس اپنے قانون ہے، وہ خود تم سے بہتر دلوں کے حال جانتا ہے، کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے، کون لا علمی کی وجہ سے کوئی چیزوں کو نہیں مانتا، کون جان بوجھ کے ضد بازی کی پتہ ہونے کے باوجود نہیں مانتا، وہ سب جانتا ہے۔ تم ٹھیکیدار ہی نہیں ہو جنت دوزخ تقسیم کرنے کا۔ تم تقسیم کرو گے تو تم یہی جہنم بنا لو گے، اور جہنم بنایا ہوا ہے نا، یہیں پہ جو تقسیم کر رہے ہیں، یہ جنمی ہے، یہ جنتی ہے، جنمی، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس سے وہ چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ وَأَعَدَّ لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، ظالموں کے لیے دردناک عذاب، تمہیں اس کا اختیار ہے۔ جب یہ اللہ والے فیصلے خود کرنا شروع ہوں گے، ان کے نتیجے بھی پھر اللہ نے سخت رکھے ہوں۔ تو خداوند عالم فرما رہے کہ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ وہ میں جو قصہ عرض کر رہا تھا اس کا نتیجہ کہ اس نے کہا کہ دیکھو مجھے پتہ ہے کہ وہ جو نہیں آئے وہ کیوں نہیں آئے، تم تب اعتراض کرو کہ تمہاری جو سارے دن کی مزدوری تھی اس میں سے میں نے کچھ رکھ لیا، وہ تمہیں پوری ملی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں پوری ملی ہے۔ اس نے کہا میرا اگر جی چاہے میں کسی کے کام سے راضی ہو کہ اس کو زیادہ دے دوں، باقی کہہ کہ زیادہ کیوں دیا، میرا مال ہے، میری اپنی تشخیص ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں جس کو جتنا دوں۔ تم اعتراض تب کرو کہ تمہارا جو تم نے کام کیا اس میں سے میں نے پورا نہ کیا ہو۔ لیکن انسان ایسا بعض اوقات تجاوز گر ہو جاتا ہے کہ اپنا مل بھی کیا کہتا ہے دوسرے کو کیوں ملا۔ تو وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس کو کتنا دے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر نیکی ہوگی ایک نیکی تو وہ اسے دگنا کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ اپنے ہاں سے اجر عظیم عطا کرتا ہے نیکیوں کا۔ اس نے نیکیوں میں اپنے پاس اپنے فضل سے اس نے یہ کہہ دیا کہ میں زیادہ دوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔